کہا کہ گریو یارڈ ہے جس میں شام کے ٹائم کے بعد شاید ادھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو ویسے گریو یارڈ میں زیادہ تر لوگ دن کو ہی جاتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے. شاید کوئی سیکیورٹی ایشوز یا ادھر کوئی ایشوز ہوئے تھے تو میں اس کو چیک کرواتا ہوں تاکہ کوئی بھی اگر اپنا جانا چاہے کوئی دعا فاتحہ کے لیے اپنے جو پیارے عزیز دنیا سے چلے گئے اس پہ اجازت ہونی چاہیے اور اس کو انشاءاللہ بہتر کرتے ہیں. ڈی سی صاحب اور بیٹھے ہیں ایس پی صاحب انشاءاللہ یہ دیکھیں گے اس کو. باقی آپ نے ڈرگ ایڈکشن کی بات کی تھی کہ ڈرگ ایڈکٹڈ جو ہے سوسائٹی کے لیے ایشو ہے اور واقعی اگر پولیس اس کو پکڑتی بھی ہے یا لیڈیز تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ ان کو اگر جیل میں بند کرتے ہیں تو ایڈکٹڈ ہیں تو ان کے مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کو میں نے آلریڈی جو سیکٹری سوشل ویلفیئر ہے ان سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور کچھ یہاں پر سول سوسائٹی کے بھی آرگنائزیشنز ہیں این جی اوز بھی ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ان کو جو ہے پر منتھ ہم کوشش کر رہے ہیں جب تک کہ اسٹیبلش نہیں ہوتا گورنمنٹ کا کوئی عارضی جو ہمارے پاس ہے ان پہ ان کو ہیلپ کر کے انشاءاللہ ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام کریں گے. اور اس کے علاوہ آپ نے کرش پلانٹ کا ایشو کہا اور تھوڑا سا پھر آپ خود ایڈوکیٹ ہیں 2 جگہوں پہ آپ کی کنٹراڈکشن تھی. آپ نے کہا کہ جتنے ندی نالے اور وہ ہوتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں سرکار کی زمین ہوتی ہے ایون اگر خاتونی بھی ہو تو سرکار اس کو دے سکتے ہیں مطلب اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. وہ تو ریونیو لاز کو ہم دیکھیں گے. اور کرش پلانٹ جو ہے اس کا بڑا امپیکٹ آتا ہے سوسائٹی پہ کیونکہ اس سے باریک ذرات نکلتے ہیں اور یہ سانس کی بیماری اور اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں. یہ پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا اور ڈی سی صاحب سے میں نے یہ ان کے ذمہ لگایا تھا کہ یہ اس کو وزٹ کریں گے اور میں خود بھی اس کو وزٹ کروں گا اور اس کی میٹنگ کال کر کے اس کے این او سیز پراپر چیک کی جائیں گی اس کا انوائرمنٹل اسٹڈی ہوا نہیں ہوا اور کیج کور کے اندر ہے تو اس کے کیا اثرات آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم ضرور دیکھیں گے. دوسرا آپ نے میں وہ دوسری اس وقت آؤں گا جو کنٹراڈکٹری بات آپ نے کی وہ جو دشتی بازار کا نالا بن رہا ہے وہ آپ نے کہا نہیں وہ لوگوں کی پراپرٹی ہے اور یہ سرکار کی ہے لیکن اس میں میرے خیال میں ڈفرینس ہے. وہاں پر لوگوں کے گھر پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور اس طرح کا پراپر شاید نالا نہیں ہے. انہیں وہ میرے نالج میں ہے اس کا اور اس کو انشاءاللہ ایک سروے کر کے جس کا بھی جو بھی گھر یا سٹرکچر آ رہا ہے تو اس کو کمپنسیٹ کیا جائے گا اور اس کا پراپر سروے ہوگا. اس کے علاوہ آپ نے کوئی پروٹیکشن بند کی بھی بات کی جس پہ آپ نے کہا کہ شاید وہ اتنا کھلا وہ ہے ایریا ہے اور اس پہ پروٹیکشن بند کا کوئی ایشو ہے. تو اریگیشن میں نے پہلے بھی میرے پاس آئے تھے علاقے کے ان کے ریزرویشنز تھے ان سے رپورٹ مانگی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گا. اور آپ نے کہا کہ کوئی پرائمری اسکول ہے جو کسی کٹنگ میں آ رہا ہے تو وہ بھی اپنی ٹیم کو میں بتا دیتا ہوں اگر کٹنگ میں آ رہا ہے اگر اس کا کوئی واٹر ٹینک آ رہا ہے دیوار آ رہی ہے تو پہلے بنائے جائیں گے پھر اس کو کٹنگ میں لایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے دشتی بازار والی آپ سے بات ہو گئی ہے اس کی بھی پراپر انشاءاللہ ہوگی. اس کے بعد تھے محمد اقبال صاحب اور انہوں نے کوئی بات کی تھی کہ ہاسپٹل کی ٹائلز کا میرے خیال میں آپ نے بتایا تھا چھوٹا سا ایریا ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم بنا لیتے ہیں تاکہ زیادہ ڈیمیج نہ ہو اور جو ابھی اگر اس کا ہو سکتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ڈینٹل سیکشن میں آپ نے کہا شاید کوئی مشینز نہیں ہے تو دانت صفائی کا اور وہ سب سے مہنگا علاج جو ہے وہ ڈینٹل ہوتا ہے مجھے پتہ ہے. تو انشاءاللہ وہ کوشش کرتے ہیں ہیلتھ سے میں ٹیک اپ کرتا ہوں جلد از جلد جو ہے ایم ایس صاحب سے اس کی ریکوائرمنٹ لے کے وہ ارینج کروائیں گے. اور ظاہر ہے باقی تو میں بھی وزٹ کرتا ہوں آف اینڈ آن ہیلتھ اور ایجوکیشن کو خاص کر اور ڈی سی صاحب بھی کرتے ہیں ہماری ٹیم. تو کافی بہتر ہے ہمارا جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے ڈی ایچ کیو اور اس کے ایم ایس بھی بڑے محنتی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں لیکن وہ انفارچونیٹلی زیادہ تر پرائیویٹ اپنے کلینکس پہ توجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ان کو اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ کا ضرور پابند کریں گے ڈونٹ وری انشاءاللہ. اس کے علاوہ تھے خالد رند صاحب اور انہوں نے وہی پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کی اور کہا کہ یوسف کوٹ میں اتار دیتے ہیں اور وہاں سے جو کرایہ یہاں سے کراچی تک جانے کا فردر اس کا ابھی مجھے نہیں پتہ کہ کراچی کا جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ اڈا ہر شہر کا بناتے ہیں. ابھی جو بلوچستان سے ٹرانسپورٹ جا رہی ہے اس کو انہوں نے اگر یوسف کوٹ میں بنایا ہوا ہے تو وہ یوسف کوٹ میں ہوگا. پھر بھی ڈی سی صاحب ان کو ٹرانسپورٹرز کی اور آپ کی اسٹیک ہولڈرز کی ایک میٹنگ کریں گے. دیکھتے ہیں کہ اگر وہ وہاں سے یوسف کوٹ سے آگے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں اگر کوئی شٹل سروس کر سکتے ہیں بندوبست تو بے شک جس طرح آپ نے کہا اپنے کرائے میں ایڈیشنل لے لیں پیسے تو آپ لوگوں کو کم از کم یہ ہوگا کہ ہر بندے کو علیحدہ ٹیکسی یا رکشہ کر کے نہیں جانا پڑے گا. یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو اس پہ بھی انشاءاللہ ایک میٹنگ کر کے ٹرانسپورٹر سے اس کو دیکھیں گے.
اور سیٹلائٹ ٹاؤن کی آپ نے کافی مسائل بتائے. سیٹلائٹ ٹاؤن کا نو ڈاؤٹ وہاں پر ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوا اور وہاں پر انکروچمنٹس بھی ہیں, ساری چیزیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ آپ نے وہاں پر واٹر سپلائی کا بتایا کہ کوئی واٹر سپلائی اسکیمز بنی ہوئی ہیں, فنکشنل نہیں ہیں. یہ بھی میں کنسرن لوگوں کو, لوکل گورنمنٹ اور پی ایچ ای کو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو انسٹرکشنز آج ہی چلی جائیں گی کہ ان کو فنکشنل کرنے کا ہمیں وے آؤٹ بتا دیں, تاکہ اس کو ہم کتنا جلد از جلد فنکشنل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو عمل کریں گے. اور دشت ریور کا بھی آپ نے بات کی کہ دشت کی بات شاید آپ نہیں کی تھی, خالد صاحب نے کی تھی. ہاں خالد, آپ نے کہا کہ جب میرانی ڈیم بنا تو یہ دشت ریور جاتا تھا, اس کے آس پاس جب لوگ تھے تو آباد تھے, اسی کی وجہ سے اپنی ان کے چھوٹا موٹا وہ بھی کرتے تھے, زراعت بھی تھا. لیکن چونکہ ڈیم بن گیا تو ریور ظاہر ڈرائی ہو گیا. ابھی اس دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس مونسون میں جب بارشیں ہوئیں تو اس کا سپل وے بھی اوور فلو کر کے گیا اور اس دشت ریور میں بھی کافی پانی گیا. تو یہ آپ کی سجیشن ہے اور آلریڈی اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. اس کو بتایا بھی گیا ہے کہ کہاں کہاں پر ہم چھوٹے اس پہ بند بنا سکتے ہیں, کم از کم وہ پانی پھر ان علاقوں کے لیے سٹور ہوتا رہے. جی ہاں, یہ سارے مائگریٹ ہو گئے, اب یہاں کوئی بندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ظاہر ہے وہ مائگریٹ کر گئے نا, ان کو پانی جب نہیں دستیاب تو نیچے پانی ہے نہیں ادھر زمین کے, ٹھیک ہے. تو یہ ایشو تھا, وہ میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس پہ ہم نے کہا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ تھا آپ کا کہ بل نگور تک روڈ نہیں ہے, ٹوٹا ہوا ہے. اور اسی طرح ہمارا جو روڈ ہے تربت ٹو مند, تو یہ تربت ٹو مند تو فیڈرل پی ایس ڈی پی میں اپرووڈ ہو چکا ہے. اس کی نئی الائنمنٹ پہ ابھی سروے بھی ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے, اس کی ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے. یہ اپرووڈ ہے روڈ اور اس پہ کام انشاءاللہ شروع ہوگا. اسی طرح بل نگور والا پروونشل پی ایس ڈی پی میں ہے, اس پہ بھی کام ہوگا. تو یہ روڈ انشاءاللہ بنیں گے اور جلدی بنیں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تھے محسن بلوچ صاحب, انہوں نے بات کی ہے مسنگ پرسنس کی اور دشتی بازار نالا اور یہ باقی ساری چیزیں, تو اس کی ڈرگز کی ہے, راہداری کا ہے. مسنگ پرسنس کا یہ میں بتا دوں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے میرے پاس یا ڈی سی کیچ کے پاس, فوراً ہم جو کنسرنڈ ہیں لوگ ہیں, پولیس ہے یا لیویز ہے, جتنے بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں اور پورا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اس میں بہتر ہے. اور جتنی لسٹ ہے وہ میں نے ابھی بھی ڈی سی صاحب کو کہا ہے, دوبارہ وہ شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کا پتہ چلے کہ کہاں پر ہے, اور اگر کوئی کسی کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ آ جائے. دشتی بازار نالے کی ابھی بات ہو چکی ہے, پہلے انہوں نے کی تھی. ڈرگز کی بات بار بار ہوئی ہے اور بیٹھے ہیں, ڈی سی بھی بیٹھے ہیں, ایس پی اور ڈی پی او کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کو دوبارہ میری سخت انسٹرکشنز یہی ہے کہ نو ٹالرنس ٹو ڈرگ ٹریفکنگ, چاہے شہر میں ہے چاہے بڑی ہے. تو اس پہ انشاءاللہ یہ ابھی کام کریں گے, کیونکہ شاید اسٹیٹک سینٹرز ابھی اتنے نہیں رہے شہر میں, وہ موبلٹی سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ, اس پہ بھی ابھی توجہ دیں گے. راہداری کا آپ نے کہا کہ راہداری کے لیے کوئی کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں خواتین کو ایٹ لیسٹ اس کو وہ کیا جائے, ایگزیمپٹ کیا جائے. تو اس کی پاسبلٹی دیکھتے ہیں. تو خواتین اگر جا رہی ہیں تو اس کے بھائی کا یا ہسبینڈ کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ اگر ہو تو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہو سکتا ہے. ڈی سی صاحب اس کو دیکھ لیں گے. سیٹلمنٹ میں بہت سارے ایشوز ہیں. سیٹلمنٹ کی بات ہوئی, یہاں پر سیٹلمنٹ میں لوگوں کو گریونسز بھی ہیں, جینون بھی ہیں, غلط بھی ہیں. لیکن اس کا آلریڈی میں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے, بورڈ آف ریونیو کو لکھا ہے کہ اس میں کچھ مسئلے ہیں تو اس کو دیکھا جائے اور اس کے ریکارڈ کو دوبارہ اس کی کوئی کمیٹی بنا کے اس کو انسپیکٹ کیا جائے. انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. یہ باقی کسی نے کہا تھا کہ کچھ یونینز ہیں جس نے ہر چیز کو جیک کیا ہوا ہے, چاہے بارڈر یونین ہے اور وہ ہے, عام لوگ جو ہیں اس میں نہیں ہوتے. یونینز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ دیٹ. اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کیا ہو. ابھی یونینز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ریپ بھی ہوتے ہیں, آپ لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں. تو اس سے آپ بات کر رہے تھے مجھ سے. اس کے بعد تھے محمد اکرم صاحب, انہوں نے شاہد تم کا واٹر ایشوز کا بتایا کہ واٹر سپلائی اسکیم کا مسئلہ ہے ادھر, اور گریو یارڈ میں جو ہے قبرستان میں انکروچمنٹ ہو رہی ہے. تو ایک تو انکروچمنٹ کا تو ڈی سی صاحب آپ ٹیم بھیج دیں, دیکھ لیں کہ اس کو فوراً گریو یارڈ کو اگر ہم نہیں چھوڑیں گے, ہم نے خط سب نکل مرنا ہے. ہم میجورٹی یہاں بلکہ سارے مسلمان ہیں,
ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی زندہ چیز ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس سانس پیدا کیا، اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو ہمیں بھی انہی قبرستان میں اور انہی میں دفن ہونا ہے۔ تو ان کی انکروچمنٹ، ایک تو ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی ہے، پھر بلوچ ہماری سوسائٹی ہے، مسلم سوسائٹی ہے، لیکن جب ہمارا ذاتی مفاد آتا ہے، اپنے مفادات آتے ہیں، ہم سارے اپنے ویلیوز کو، اقدار کو پیچھے رکھ کے قبرستان کی زمین بھی اگر انکروچ ہو رہی ہے تو بڑی ویری انفارچونیٹ، اور اس کو انشاءاللہ ڈی سی کے وزٹ کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور جن جن قبرستان میں انکروچمنٹ سے ان کو نہ صرف ہٹائیں گے بلکہ ان کے خلاف ایکشن بھی لیں گے۔ پانی کا آپ نے بتایا تھا، پانی کا ایشو ہے، اس میں شاید تم پہ وہ پی ایچ ای کو میں کہتا ہوں پوری ایک رپورٹ مجھے بنا کر دے دے گا، بتایا تھا آپ نے، اس کا نوٹڈ ہے، اور ان کو چلے جائیں گے انسٹرکشنز، وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بی ایچ ای آفیسر کا آپ نے بتایا نان فنکشنل ہے، اس کا ڈائریکٹر ہیلتھ بیٹھے ہیں، یہ وزٹ کر کے رپورٹ دیں گے۔ اور آفیسر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ٹرانسفارمر جو ہیں اوور لوڈڈ ہے، اس کا یہ ہے کہ جب بھی لوڈ آتا ہے یا تو پھر وہ بست ہو جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کیسکو کا ایک دفعہ ٹرانسفارمر خراب ہو جائے پھر اس کو بنانا جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ایکسین صاحب بیٹھے ہیں، تو آپ ذرا دیکھ لیں، اس کا ورک آؤٹ کر لیں کہ کوئی ایک اسٹینڈرڈ اسٹرکچر ہونا چاہیے کہ ایک ٹرانسفارمر کتنے کے وی کا کتنے ہاؤس ہولڈ کے لیے، تاکہ سب کو اکٹھے ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اور ریپیئر کا میرے خیال میں ابھی تو ٹیم آ گئی ہے گوادر میں، اور یہاں ہو رہا ہے ریپیئر ٹرانسفارمر، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے ہمیں کوئٹہ بھیجنا پڑتا تھا۔ ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، میں ابھی میں چلیں، اگر نہیں ہو رہا ابھی سے ہو جائے گا، ابھی میں نے کیونکہ کہا ہوا ہے گوادر کا بھی اور ان کا بھی، اگر نہیں ہوا آپ میرے پاس آ جائیے گا، ٹھیک ہے، جو پرسنل ایشو ہے جس کا۔ کب سے اسٹارٹ ہے؟ آنا والا ہے نا، مطلب یہ ہونے والا ہے، یہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ابھی ہوا نہیں ہے، لیکن ان کے چیف کیسکو نے خود کمٹمنٹ کی ہے کہ تربت کے اور گوادر کے ہم وہیں ریپیئر کریں گے۔ اور ابھی میں آج یہاں میٹنگ سے فارغ ہو کے ان سے پھر بات کروں گا کہ ابھی تک کیوں سٹارٹ نہیں ہوا، اور یہ ایکسین صاحب بتا رہے ہیں کہ 1-2 دن میں ہوگا۔ اور اس کے بعد غلام محمد بزنجو صاحب تھے، انہوں نے کوئی سیٹلمنٹ کے ایشوز بتائے، سیٹلمنٹ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا۔ رافظ صاحب زمرانی صاحب ماشاءاللہ اچھا بڑے ایکٹیو ہیں، انہوں نے زیادہ تر بات کی ہے ٹریڈ بارڈر کی اور ٹوکنز کی۔ مجھے تو مطلب آنیسٹلی دیکھیں کہ ٹوکن کس طرح ایشو ہوئے، کیا کرائٹیریا تھا، کن لوگوں کو ہوئے، یہ ذرا چیزیں دیکھنے کی ہیں، جس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اور ڈپٹی کمشنر شوڈ ہیو بین آن دا بورڈ، اور ان کو دیکھنا چاہیے۔ اور باقی مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے، دن میں کتنی گاڑیاں ہو سکتی ہیں، اس پہ ڈی سی صاحب ایک میٹنگ کر لیں، ایف سی سے بھی میں ٹیک اپ کروں گا ان کو، تاکہ یہ جو ہے بیسک کام ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، باقی لوگ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اس نے کرنا ہے۔ جی ای ٹیگنگ کی طرف تو جائے گا، ای ٹیگنگ سے پہلے جو پروسیس ہے وہ ای ٹیگنگ جب ہو گئی کہ کن لوگوں کو ٹوکن ملے گا، کن کی ای ٹیگنگ ہوگی، یہ ذرا دیکھنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد تھے محمد اسلم صاحب، عالم اسلم صاحب، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور باقی ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ چیزیں نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے، اس پہ آہستہ آہستہ ابھی ٹاؤن پلاننگ کی طرف اس گورنمنٹ نے کافی کیا ہے، اور ایک اربن پلاننگ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ٹاسک کیا گیا ہے کہ تمام شہروں کی ٹاؤن پلاننگ پہلے کی جائے اور اس کے بعد اکارڈنگلی اس کی ڈیولپمنٹ ہو۔ اور آپ کا کوئی پرسنل ایشو ہے لینڈ کا جو آپ کہہ رہے ہیں کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور ڈی سی صاحب نے آپ کو سنا بھی ہے، تو آپ کائنڈلی میرے پاس بھی آ جائیے اپنا، اگر آپ کے پاس ابھی اپلیکیشن ہے مجھے دے دیں، نہیں تو مجھے دے دیں۔ اور اس کے بعد تھے پھر نیاز صاحب تھے یو سی گنا سے، ان کا بھی وہی لینڈ مافیا والے مسئلے تھے، ریونیو کیسز ہیں، اور میں نے بتا دیا ہے جو سیٹلمنٹ ہے اس پہ پہلے سے ہم نے لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور اگر آپ کا پرٹیکولر کوئی ریونیو کیس ہے جو کہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کو مجھ سے یا ڈی سی صاحب سے آپ ڈسکس کر لیں تاکہ اس کے مسئلے نہ ہوں۔ تو آخر میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور یہ انٹریکشن جو ہے یہاں پر جتنے ہم سرکاری ملازمین ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے،
کہ ہم یہاں سرو کر رہے ہیں، یہ ہم پر فرض ہے، ہم اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں، ہماری جتنی ٹیم بیٹھی ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ملے اور ان کے کام ہوں، اور انشاءاللہ یہ روایت جاری رہے گی۔ میں تو چاہوں گا کہ نہ صرف ہیڈ کوارٹر میں بلکہ چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں ہمارے ادھر بھی جا کے لوگوں سے ایکسیس کیا جائے، ان کی مسائل سنے جائیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک ٹپیکل آپ کو جو یا ایک وہ فیڈ بیک نہیں آتا، آپ سینگ از بلیونگ، آپ جاتے ہو ایشوز کو دیکھتے ہو تو سمجھ آتی ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی کریں گے کہ ہم ٹیمز بنا کے مختلف آپ کے جتنے بھی ٹاؤنز ہیں، آپ کے سب ڈویژنز ہیں، تحصیلیں ہیں، ادھر جا کے لوگوں سے ملیں گے، ان سے انٹریکٹ کریں گے، اور ابھی آپ کے جتنے میں نے دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو کوآرڈینیشن کی وجہ سے یا گیپ کی وجہ سے حل نہیں ہوتے، تو وہ اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ پورا پارٹیسپیٹ کیا کریں اس طرح کے فنکشنز میں، اور اپنے مسائل ڈائریکٹ بتایا کریں۔ ابھی گوادر سے ہمارے جو بارڈرنگ ایریا ہے گوادر کا، ایک وقت ادھر سے آیا ہوا ہے، لیکن گوادر تو میں ریگولر جا کے ان سے بھی انٹریکشن کرتا رہتا ہوں، تو ان کا بھی پہلی دفعہ پتہ چلا کہ وہاں لانچز یا بوٹس کو تو ٹوکن اور ای ٹیگنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم جو ہیں اس طرف ہیں بارڈر کے، ہمارا ان سے کوئی وہ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس بوٹس ہوتی تھی نہ آج کل ہیں۔ جب سے یہ ٹوکن کا سسٹم نہیں تھا تو ہم یہی کاروبار کرتے تھے اور تربت سے والے بارڈر سے کرتے تھے، تو اس طرح کے ایشوز بھی سامنے آتے ہیں۔ باقی یہاں پر ایک اپلیکیشن تھی کہ شاید کوئی قبرستان کی زمین کی بھی ضرورت ہے، تو زمینوں کی تو ظاہر ہے یہاں پر بڑا مجھے ویری انفارچونیٹ کہ یہاں پر کافی لوگ ہیں جو کہ ان چیزوں میں لیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، انڈیویژولز بھی ہیں اور گروپس بھی ہیں جو لینڈ مافیا کے نام پہ ہر بندہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے۔ میری دوبارہ اسٹرکٹ ڈائریکشنز ہوگی ریونیو ہماری جو اتھارٹیز ہیں اور پولیس کو کہ انکروچمنٹ کو جس طرح انہوں نے اپنا ڈرگس کو بتایا ہے کہ امپورٹنٹ لینا ہے، اس سے زیادہ انکروچمنٹ کو بھی اسی طرح لینا ہے، کیونکہ ہماری نہ صرف اسٹیٹ لینڈ قبضہ ہو رہی ہے، لوگوں کے آپس میں قتل و غارت، دشمنیاں ساری اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ ریونیو کے ایشوز سے آتی ہیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی پوری توجہ دی جائے گی۔ اور ڈی سی صاحب جو ہے انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوئی ایئرمارک کریں گے زمین قبرستان کی، جس کو انشاءاللہ ہم الاٹ کریں گے قبرستان کے لیے، آپ ان کی زمین جو اگر کہیں پر بھی ہے شہر کے ایریا میں۔ اور باقی میری پھر آپ لوگوں کے سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو، میرا آفس کوئی وہاں پر ویٹنگ لسٹ نہیں ہوتی، جو بھی آتا ہے اس کو ملنے کی اجازت ہے، کسی کو کبھی نہیں روکا گیا، نہیں کہا گیا، تو اسی لیے آپ ضرور آیا کریں۔ کسی بھی آفس سے آپ کو جو ہے مسئلہ ہے، شکایت ہے، ادھر جائیں، وہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا، کہیں بھی نہیں ہوتا، ڈی سی صاحب ہیں، ڈی پی او صاحب ہیں، ان کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، اور کہیں بھی نہیں ہوتا تو ضرور، بلکہ پہلے سٹیپ میں میرے پاس بھی آئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگوں کو انٹریکشن ضرور رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم سب عوام کے تعاون سے، آپ لوگوں کے تعاون سے اور آپ لوگوں کی نشاندہی پر ہم نہ صرف مسئلوں کو سمجھیں گے اور اس کا وے آؤٹ بھی ہوگا۔ اگر میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ آج آپ کے مسائل سنیں، کل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ غلط بیانی ہوگا۔ انشاءاللہ ان مسئلوں کو کم از کم نالج میں آئے ہیں کہ کیا مسئلے ہیں اور جو مسئلے حل ہونے والے ہیں جس ڈپارٹمنٹ سے، وہ آپ کو ابھی حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ اس کی پھر ہم ریویو وہ بھی کیا کریں گے، ہفتے 10 دن میں 15 دن میں اس طرح کی کچہری آپس میں بیٹھ کے ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے مسئلے حل سنیں گے اور ان کو حل کریں گے۔ آخر میں پھر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، مہربانی۔